حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ایک مقدس خاندان میں ہوئی۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جو خود ایک عظیم نبی تھے۔ یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ان کے والد بہت خوش ہوئے کیونکہ ان کی دعائیں سن لی گئی تھیں۔ یوسف علیہ السلام کی شخصیت میں ابتدائی دنوں سے ہی کچھ خاص نشانیاں تھیں، جیسے کہ سچائی، نیکی اور صبر۔ ایک دن یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا 11 ستارے اور سورج اور چاند سب مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے سنجیدگی سے سنا اور کہا، بیٹے، اپنا خواب کو اپنے بھائیوں کو مت بتانا، وہ حسد کر سکتے ہیں۔ لیکن یوسف کے بھائیوں کی حسد کی جڑ پہلے ہی مضبوط ہو گئی تھی اور یہ خواب ان کے دل میں شک اور حسد پیدا کر گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اس خواب کو سن کر کیا کریں گے اور ان کے حسد کی شدت کس حد تک پہنچے گی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے دل میں منصوبہ بنایا کہ وہ یوسف سے چھٹکارا پائیں گے۔ وہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسے ایک کنویں میں ڈال دیا جائے اور بعد میں بیچ دیں۔ یوسف کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جھوٹ بول کر بتایا کہ یوسف کو ایک بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت صبر کیا، لیکن ان کا دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں اکیلے چھوڑ دیے گئے۔ ایک دن بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا جس نے یوسف علیہ السلام کو خرید کر مصر لے گئے۔ وہاں یوسف کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ مصر میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا اور ان کی زندگی کا نیا سفر کس طرح شروع ہوا۔ یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے اور وہاں انہیں ایک صاحب حیثیت کے گھر میں غلام بنا دیا گیا، مگر یوسف علیہ السلام کی شرافت، نیکی اور دیانتداری نے جلد ہی گھر کے لوگوں کے دل جیت لیے۔ گھر کا ہر فرد یوسف کی عقل، ایمان اور خوبصورتی کا متعارف ہوا، لیکن وقت کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک بڑا امتحان آیا۔ گھر کی مالکن نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن یوسف نے اللہ کی مدد سے اپنی پاکیزگی برقرار رکھی اور ان کے برے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ یوسف کی نیکی اور صبر کی کہانی جلد ہی مصر کے اندر مشہور ہونے لگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا صبر اور ایمان ان کے لیے آگے کس بڑے انعام یا مصیبت کا سبب بنے گا۔ مالکن کے جھوٹے الزام کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، لیکن قید میں بھی یوسف کی عقل و فراست نے اسے دوسروں کے لیے قابل اعتماد بنایا۔ قید خانے کے اندر یوسف نے اپنے ساتھی قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بیان کی، جس سے قیدیوں میں ان کی شہرت بڑھ گئی۔ کچھ وقت بعد مصر کے بادشاہ کو ایک عجیب خواب آیا۔ کسی نے بادشاہ کو بتایا کہ قیدی یوسف خوابوں کی تعبیر میں ماہر ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے خواب کی تعبیر کرنے کے لیے طلب کیا گیا۔ یوسف نے اللہ کی مدد سے بادشاہ کے خواب کی صحیح تعبیر بیان کی اور بادشاہ نے انہیں مصر کا خزانہ سنبھالنے والا اہم مقام دے دیا۔ اب یہ جاننا دلچسپ ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کی حکومت میں مصر کیسے ترقی کرے گا اور ان کے بھائی کس طرح دوبارہ منظر عام پر آئیں گے۔ کچھ سالوں بعد مصر میں قحط کا دور آیا۔ یوسف علیہ السلام نے خزانے اور اناج کے ذخائر کو منظم کیا ہوا تھا اور لوگ اناج خریدنے کے لیے مصر آئے۔ یوسف کے بھائی بھی اناج لینے مصر آئے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ جس آدمی سے ملنے والے ہیں وہ یوسف ہیں۔ یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، مگر انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا۔ یوسف نے سوچا کہ یہ موقع سبق دینے اور ان کے دل کی صفائی کے لیے بہترین ہے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کچھ کمالات اور حکمت کے انداز میں بات کی تاکہ ان کے اندر پچھلے گناہوں کا احساس پیدا ہو۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اس حقیقت کو
कब समझेंगे और उनके ताल्लुकात कैसे बदलेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आखिरकार अपने भाइयों को पहचान लिया। वो रोना शुरू हो गए और यूसुफ ने उन्हें बख्श दिया। यूसुफ ने ना सिर्फ अपने भाइयों को माफ़ किया बल्कि अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिस्र बुला लिया ताकि पूरा ख़ानदान दोबारा इकट्ठा हो जाए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और ख़ानदान के दीगर अफराद मिस्र पहुँचे और यूसुफ की हिकमत व सब्र ने पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी बदल दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि सब्र, ईमान और माफ़ी के ज़रिए मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है और अल्लाह की मर्ज़ी से हर आजमाइश के बाद खुशी और कामयाबी आती है।